الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وقد أهل رمضان لو علم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الشهور شهر رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم حضرات بزرگان دین اور میرے نہایت ہر دل عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ رواں مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ رب العزت نے برکتوں کا مہینہ بھی بنایا، رحمتوں کا مہینہ بھی بنایا، مغفرتوں کا مہینہ بھی بنایا. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت انسان کے اپنے مخصوص بندوں کے مومنین کے اعمال کا جو اجر و ثواب ہے اسے بھی بڑھا دیا کرتا ہے، دگنا تگنا کر دیا کرتا ہے. میرے عزیزو، رمضان المبارک کے حوالے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے. اور یہ روایت تفصیلی روایت ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: جب شعبان کے آخری ایام چل رہے تھے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر رمضان المبارک کے حوالے سے بالتفصیل جو فضائل ہے وہ بھی بتلائے، مسائل بھی بتلائے. اگر رمضان المبارک کے فضائل، مسائل، اعمال اور دیگر جتنے امور ہیں اس سے متعلق جو تفصیلی روایات ہیں، ان تمام روایتوں کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو ان روایات کے مفاہیم کا، مفہوم کا جو مجموعہ بنتا ہے، تقریباً وہ مفہوم کا مجموعہ بھی وہی ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا خلاصہ ہے. اور اس روایت میں جو مزید خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں فضائل رمضان کے حوالے سے تفصیل موجود ہے، وہیں اعمال رمضان کے حوالے سے بھی تفصیل موجود ہے.
میرے عزیزو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخر میں جب رمضان المبارک کا مہینہ آنے کے قریب ہوا، رمضان کی آمد ہوئی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہوئے، ہم سے خطاب فرمایا، اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک ایسا عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے، اور ایسا مہینہ ہے، ایسا عظیم مہینہ ہے کہ جو خیر و برکت والا مہینہ ہے، اور جس خیر و برکت والے مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک دن ایسا رکھا ہے کہ جس دن اور رات کی عبادت کو اللہ رب العزت نے 83 سال کی عبادت سے بہتر اور افضل قرار دی۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ ایسا عظیم بابرکت مہینہ تم پر آ رہا ہے کہ جو مہینہ بھی عظیم ہے، مہینہ بھی خیر و برکت والا ہے۔ عظمت کی تفصیل فوراً متصل بتلا دی کہ اس مہینے میں ایک رات اور ایک دن ایسا بھی ہے کہ جس رات کی عبادت کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دی۔ 1000 مہینوں کی عبادتوں سے اس رات کی عبادت کو افضل قرار دی۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس کسی نے بھی شب قدر لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا، عبادت میں گزار دی، رات عبادت میں گزار دی، نوافل میں گزار دی، تلاوت کے اہتمام میں گزار دی، ذکر و اذکار اور تسبیحات میں گزار دی، ایمانا واحتسابا، اور یہ ساری عبادتیں، ریاضتیں جو کچھ اس نے کی ہیں ایمان کی حالت میں، اور یہ گمان کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کی بخشش کر دے گا، مغفرت کر دے گا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے صاحب ایمان کا قیام عبادت اس کے واسطے باعث مغفرت ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ایسے عابد، زاہد اور عبادت گزار کے قیام کو قبول کرتے ہوئے اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر دیتے۔ فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اس روایت میں یہ پہلی بات تھی جو شب قدر کے حوالے سے تھی کہ ایک خیر و برکت پر مبنی رات بھی موجود ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات آپ حضرات نے شاید بارہا سنی ہو کہ بنی اسرائیل سابقہ اقوام کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، ہزاروں سال ان کی عمریں ہوا کرتی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے بعد بعض عبادت گزار کا ذکر آیا کہ اس نے 1000 سال روزے رکھے، 1000 سال اللہ کے راستے میں اس نے ہزاروں سال عبادتوں میں گزار دی۔
ہزاروں سال اس نے روزوں میں گزار دی۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ، امت محمدیہ کی تو کل عمر 50 سے 60 یا 60 سے 70 سال ہے۔ اعمار امتی ما بین 50 الی 70 الی 60، اعمار امتی ما بین 50 الی 60 یا الی 60 ما بین 70 الی 60، 50 سے 60 کے درمیان، 60 سے 70 کے درمیان، زیادہ سے زیادہ۔ تو وہ جو سابقہ لوگ تھے وہ ہزاروں سال تک اللہ کے حضور عبادتوں میں گزار دیتے، ریاضتوں میں گزار دیتے۔ تو ہماری عمریں ہی 50 سے 60 70 سال تک ہے، تو ہماری عبادتیں بھلا ان کی ہزاروں سال کی عبادت اور ریاضتوں کے برابر کیسے ہو سکتی؟ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس شکوے پر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو اپنی 60-70 سالہ زندگیوں میں سے ہر سال ایک ایسی عظیم خیر و برکت کی رات عطا کی کہ جس رات کی عبادت جو ہے وہ ہزاروں سال عبادتوں سے بہتر ہے۔ ہزار مہینے کی عبادت کو اگر شب قدر کی عبادت کے برابر رکھا جائے تو شب قدر کی فضیلت کہتے ہیں زیادہ، 83 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور یہ ہر شخص کی زندگی میں 60 سال کی عمر ہے تو 60 دفعہ یہ رات نصیب ہے، 50 سال کی زندگی اگر اسے نصیب ہے تو 50 دفعہ یہ رات اسے نصیب ہے، 40 سال کی زندگی اگر اسے نصیب ہے تو 40 سال کی زندگی میں 40 دفعہ اسے یہ رات نصیب ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس روایت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسی خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ اور خیر و برکت کا ہونا کیسے پتا چلا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی ایک رات کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دی۔ اور آگے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا۔ اور دوسری بات جو اس روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کیا؟ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اس عظیم بابرکت مہینے میں، اس عظیم بابرکت مہینے میں جو اہم ترین حکم جس کا بندوں کو پابند فرمایا وہ کیا ہے؟ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر روزے کو جو ہے وہ فرض رکھا، بندے پر روزے کو فرض رکھا، جیسا کہ خود سورہ بقرہ میں موجود ہے یا ایھا الناس کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ رب العزت نے تم پر روزوں کو فرض کیا جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزوں کو فرض کیا تھا۔ اور روزوں کو فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ روزوں کی فرضیت پر عمل کرتے ہوئے تم متقی بن جاؤ۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ اور میرے عزیزو، جہاں رمضان المبارک کی فضیلتوں کا اس روایت میں ذکر ہے، وہاں رمضان المبارک کے اعمال کا بھی ذکر ہے۔ رمضان المبارک میں جو سب سے زیادہ اہتمام انسان کو کرنا چاہیے وہ کس چیز کا کرنا چاہیے؟ سب سے زیادہ جو اہتمام رمضان المبارک میں انسان کو کرنا چاہیے وہ روزوں کا اہتمام ہے، کیونکہ
رمضان المبارک کا جو اہم ترین مسئلہ ہے، حکم ہے، اہم ترین عبادت ہے، وہ روزے کا ہے۔ اور روزہ دین کی اہم ترین بنیادوں میں سے تیسری بنیاد۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، بلکہ چوتھے نمبر کا حکم ہے وہ صوم رمضان۔ دین کے اہم ترین بنیاد میں سے چوتھا حکم جو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ روزے کا ہے۔ روزہ اہم ترین عبادت میں سے ہے رمضان المبارک کی۔ تو میرے عزیزو، اس روایت میں دوسرا جو اہم ترین معاملہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے خلاصے میں ذکر کیا، وہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا۔ اور فضائل رمضان دیکھیے، یہ تو عمل تھا نا کہ رمضان المبارک کے اعمال کیا ہیں، کہ کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ روزہ فرض ہے، اہتمام کے ساتھ روزوں کی ادائیگی کر، قضا نہ کرنا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے بلا وجہ، بلا کسی عذر کے رمضان المبارک کے روزوں کی قضا کر لی، چھوڑ دیا، اور اگر اس چھوڑے ہوئے روزے کی قضا ساری زندگی کرتا رہے، تو رمضان المبارک کے روزے کی قضا اس طور پر نہیں ہو سکتی جس طرح رمضان المبارک کا روزہ۔ اس کو آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ رمضان المبارک کے روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے رمضان الماہ مبارک کو جن عظمتوں سے نوازا، جن برکتوں سے نوازا، اور اس روایت کے آخر میں یہ بات تفصیلاً آ بھی جائے گی، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو عظمتوں والا بنایا، رحمتوں والا بنایا، برکتوں والا بنایا، اور رحمت، برکت، عظمت والا اس طور پر بنایا کہ پہلے عشرے کو رحمتوں پر مبنی قرار دیا، دوسرے عشرے کو مغفرت پر مبنی قرار دیا، اور تیسرے اور آخری عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا۔ پہلا عشرہ رحمتوں کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ از اول تا آخر رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور گزشتہ ہفتے بھی یہ بات میں آپ کے گوش گزار کر چکا کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، عید کے چاند نظر آنے تک اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو ایسا کھول دیتا ہے کہ پورے مہینے میں درمیان میں بند نہیں ہوتا، اور اس وقت تک اس کے دروازے بند نہیں کر دیتا جب تک کہ اس میں آخری روزے دار داخل نہ ہوتے، اور جہنم کے دروازوں کو ایسا بند کر دیتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخر تک نہیں کھولتا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رمضان المبارک کا گزشتہ ہفتے بھی کہہ چکا، کوئی ایسا مہینہ نہیں کہ جس مہینے کا ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن، ہر پل عظمتوں پر مبنی ہو، رحمتوں پر مبنی ہو، برکتوں پر مبنی ہو، ماں سوائے رمضان المبارک کے۔ رمضان المبارک کا مہینہ سحری سے لے لے اگلے دن سحری تک پورا مہینہ مکمل رحمتوں پر مبنی ہے، عظمتوں پر مبنی ہے۔ سحری کا وقت برکتوں کا وقت، سحری کے بعد کا وقت برکتوں کا وقت، فجر کا وقت برکتوں کا وقت، اور اسی طرح غروب شمس کے بعد اشراق کا وقت، یہ بھی برکتوں کا وقت، چاشت کا وقت ہے، برکتوں کا وقت ہے، عصر کا وقت آتا ہے، افطار کا وقت آ گیا، یہ بھی برکتوں کا وقت ہے۔ اور یہ بات میں نے آپ کو گزشتہ ہفتے بھی آپ کے گوش گزار کی کہ افطار کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت میں
اللہ رب العزت روزانہ کی بنیاد پر 60,000 روزے داروں کی بخشش کرتا ہے۔ ایک روایت میں 6 لاکھ روزے داروں کی بخشش کرتا ہے، ایک روایت میں 10 لاکھ روزے داروں کی بخشش۔ مغرب کا وقت خیر و برکت کا، عشاء کا وقت اللہ کے حضور کمال بندگی، با کمال بندہ بن کر اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا، تراویح کے واسطے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر جو دوسرا نقطہ ارشاد فرمایا وہ کیا؟ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا، اور آگے فرمایا وَقِيَامُ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، وَقِيَامُ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اور راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے حضور تراویح کو ادا کرنا، یہ سنت مؤکدہ قرار تھی۔ یہاں حضرات علماء کرام نے، حضرات محدثین نے واضح طور پر لکھا کہ بعض لوگوں کو اس مقام میں، اس روایت کے اس مقام میں آ کے شک ہوتا ہے کہ وَقِيَامُ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، کہ رات کے قیام کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تطوع فرمایا۔ تطوع عام اصطلاح میں اس کا ترجمہ جو مفہوم نکلتا ہے وہ تطوع کا کیا ہے؟ نفل اور مستحب ہونے کا۔ جب نفل اور مستحب ہونے تطوع کا معنی ہے تو بعض لوگوں کی کم فہمی کی وجہ سے یہ شک گزرا کہ تراویح کی جو نماز ہے وہ اولاً تو نفل ہے، اور ثانیاً یہ ہے کہ تراویح میں 20 رکعتیں نہیں، 8 ہی رکعتیں، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قیام کو تطوع قرار دیا۔ تو حضرات علماء کرام نے واضح طور پر لکھا کہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ تطوع کا جو اطلاق شریعت کے اصول میں کیا جاتا ہے وہ فرض اور واجب کے علاوہ کے جتنے اعمال ہوتے ہیں سب پر تطوع کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی سنت مؤکدہ بھی تطوع کہلاتا ہے، کیونکہ فرض اور واجب کے علاوہ، فرض اور واجب پر زائد ہے، تو سنت مؤکدہ بھی فرض اور واجب پر زائد ہے، سنت غیر مؤکدہ بھی فرض اور واجب پر زائد ہے۔ اسی طرح نفلی عبادتیں بھی فرض اور واجب پر زائد ہیں، مستحبات بھی فرض اور واجب پر زائد ہیں، تو لہٰذا فرض اور واجب پر جو زائد ہے، ایسی زائد تمام عبادتوں کو شریعت کی اصطلاح میں تطوع کہا جاتا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ تطوع کا اطلاق نفل پر بھی ہوتا ہے، تطوع کا اطلاق مندوبات پر بھی ہوتا ہے، تطوع کا اطلاق مستحبات پر بھی ہوتا ہے، تطوع کا اطلاق سنت مؤکدہ پر بھی ہوتا ہے، تطوع کا اطلاق سنت غیر مؤکدہ پر بھی ہوتا ہے۔ آپ نے سنت مؤکدہ، تطوع کا جو معنی ہے سنت مؤکدہ کیسے قرار دی؟ سمجھنا یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تراویح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اہتمام فرمایا تو 20 رکعت تراویح کا اہتمام فرمایا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالدوام تراویح کا اہتمام اس وجہ سے نہیں فرمایا تھا تاکہ فرضیت اور وجوب کا درجہ اختیار نہ کر جائے۔ اس سے یہ بات تو متعین ہو گئی کہ تراویح کی نماز اور فرض اور واجب نہیں ہے، کیونکہ فرض اور واجب کا اہتمام بالدوام ہوا کرتا ہے، بغیر کسی
ترک کے ہوا کرتا ہے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تراویح کا اہتمام فرمایا 20 رکعت کا اہتمام فرمایا، اور کبھی چھوڑنے کا التزام اس وجہ سے کیا تاکہ امت پر 20 رکعت تراویح لازم نہ ہو جائے، اور یہ لازم کرنے کی وجہ سے امت پر بوجھ نہ بن جائے۔ کیونکہ پوری دن کی اگر فرض نمازوں کو شمار کیا جائے، پورے دن میں فرض نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ عشاء میں 4 رکعت ہے، ظہر میں 4 رکعت ہے، عصر میں 4 رکعت ہے، 12 رکعتیں یہ ہو گئی۔ فجر میں 2 رکعت ہے، 14 رکعتیں ہو گئی۔ مغرب میں 3 رکعتیں ہیں، کتنی ہو گئی؟ 17 رکعتیں۔ صرف فرائض کا اہتمام عام دنوں میں ہم سے نہیں ہو پاتا، شعبان کے مہینے میں یہ بات گوش گزار کی جا چکی۔ انصاف سے بتائیے گا استقبال رمضان کے حوالے سے میں نے اور آپ نے کتنے روزے رکھے؟ رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہوئے میں نے اور آپ نے کتنے روزے رکھے؟ میں نے اور آپ نے کتنا قرآن ختم کیا، کتنے سپارے پڑھے؟ استقبال رمضان کرتے ہوئے تہجد کی نماز کا میں نے اور آپ نے کتنا اہتمام کیا؟ ظاہر سی بات ہے، ان الانسان خلق ضعیفا، انسان ویسے ہی اپنی تخلیق اور پیدائش میں کمزور پیدا کیا گیا، اور پھر اوپر سے ہماری سستی، کاہلی، کہ جس کی وجہ سے ہم پر جو فرائض لاگو کیے جاتے ہیں ان فرائض کی طرف بھی ہماری توجہ نہیں ہو پاتی۔ چنانچہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اہتمام فرمایا، کتنی رکعت تراویح کا اہتمام فرمایا؟ 20 رکعت تراویح کا اہتمام فرمایا۔ اب بعض لوگوں کو یہ شکوک اور شبہات گزرتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تطوع کی نماز پڑھی۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ نفلی نماز جو قیام اللیل ہے، کہ جسے قیام اللیل کہا جاتا ہے، وہ 8 ہی رکعت ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز میں اور تراویح میں فرق ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ الگ ہے، اور تراویح کی نماز ترویحات کے ساتھ الگ ہے۔ ترویحہ کہا جاتا ہے ہر 4 رکعت میں 4 رکعت کے برابر وقت جو ہے وہ بیچ میں جو ہے وہ کیا کرنا؟ رکنا۔ ترویحہ کہا جاتا ہے 4 رکعت کے بعد وقفہ کرنے کو، اور 20 رکعت میں کتنے ترویحات ہیں؟ ہر 4 رکعت میں اگر آپ ایک دفعہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ انتظار کرتے ہیں، وقفہ کرتے ہیں۔ پہلی 4 کے بعد ایک دفعہ رکیں گے، 8 کے بعد ایک دفعہ رکیں گے، 12 کے بعد ایک دفعہ رکیں گے، 16 کے بعد ایک دفعہ رکیں گے، 20 کے بعد رک کے وتر پڑھیں گے 5 دفعہ۔ احادیث مبارکہ میں تہجد کے بارے میں قیام اللیل کی تصریح ہے۔ احادیث مبارکہ میں تراویح کے بارے میں لفظ تراویح موجود ہے، اور تراویح عربی میں جمع کا لفظ ہے، اور جمع کا اطلاق جو ہے وہ 3 سے زائد پر ہوتا ہے، اور 3 سے زائد پر اطلاق تبھی ہو سکے گا کہ جب ترویحہ ہر 4 رکعت کے بعد کا وقفہ 3 سے زائد ہوگا، کیونکہ جمع 3 کو کہتے ہیں۔ اب آپ کے وقفے کی تعداد اگر 3 سے زائد 3 یا اس سے زائد ہے، پھر تو تراویح کا اطلاق اس پر ہو سکتا۔ اور اگر 8 رکعت تراویح مانی جاتی ہے تو 4 کے بعد ایک وقفہ، اس کے دوسرے 4 کے بعد آپ نے تو جو ہے وہ وتر کی نماز پڑھ لینی ہے۔ جب وتر کی نماز پڑھ لینی ہے تو پھر اس 8 رکعت کو تراویح نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہاں تو ایک ترویحہ ہے، صرف ایک ترویحہ کی وجہ سے جمع کا اطلاق اس 8 رکعت والی تراویح میں تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو عام فہم عربی گرامر جاننے والا بھی اس چیز سے واقف ہے کہ احادیث مبارکہ میں
تراویح کا ذکر آیا، جہاں کہیں تراویح کا ذکر آئے گا، تراویح جمع کا لفظ ہے، اور جمع کا اطلاق ابتدا جو ہوتی ہے وہ 3 سے شروع ہوتی ہے۔ جب جمع کا اطلاق 3 پر ہوگا، جب شروع 3 سے ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تراویح وہ ہے کہ جس کے ہر 4 رکعت کے بعد وقفہ ہوگا، اور یہ وقفہ 3 یا 3 سے زائد ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ 3 وقفہ 12 رکعتیں تو نہیں ہو سکتی، وقفہ 3 سے زائد ہے۔ جب وقفے 3 سے زائد ہیں تو 5 وقفے ترویحات میں، تراویح جو ہے وہ 5 وقفے پر مشتمل نماز کو کہا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قیام اللیل یعنی 8 رکعت یہ تراویح ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی عقل و فہم دانش رکھنے والا، قیام اللیل الگ لفظ ہے، تراویح الگ لفظ ہے۔ تراویح کا اطلاق قیام اللیل پر، قیام اللیل کا اطلاق تراویح پر نہیں ہو سکتا۔ عام فہم، عام معنی کے اعتبار سے آپ رات کی ہر نماز کو قیام اللیل کہہ سکتے ہیں، تو پھر عشاء کی نماز کو بھی قیام اللیل کہتے ہیں، عشاء کے آگے پیچھے کی سنتوں کو بھی قیام اللیل کہتے ہیں، مغرب کی نماز کو بھی قیام اللیل کہتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل یعنی حضرات علماء کرام محدثین کی تشریحات کے مطابق کیا فرمایا؟ قیام اللیل یعنی تراویح کو سنت مؤکدہ قرار دی۔ اب میں نے کہا کہ قیام اللیل تطوع، لفظ تطوع شریعت کی اصطلاح میں نفل کو بھی کہا جاتا ہے، لفظ تطوع مستحب کو بھی کہا جاتا ہے، لفظ تطوع مندوب کو بھی کہا جاتا ہے، سنت مؤکدہ کو بھی کہا جاتا ہے، غیر مؤکدہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سنت مؤکدہ ہے، یہ کیسے پتا چلا؟ سنت مؤکدہ ہونا اس طور پر پتا چلا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا متفقہ اجماع ہے تراویح کے حوالے سے کہ 20 رکعتیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہے، اور اسی طرح ائمہ اربعہ میں سے 4 کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تراویح 20 ہی رکعت ہے اور سنت مؤکدہ۔ اگر کوئی شخص 20 رکعت تراویح کا اہتمام نہیں کرتا تو وہ سنت مؤکدہ کا اہتمام کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ شریعت میں سنت مؤکدہ کا درجہ قریب واجب کے ہوتا ہے، سنت مؤکدہ کا درجہ قریب واجب کے ہوا کرتا ہے، اور واجب کا درجہ آپ جانتے ہیں کہ ذمے میں رہتا ہے، ساقط نہیں ہوتا۔ وتر کی نماز جو ہے وہ واجب ہے، اور جب کبھی کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی دن میں 5 نمازیں قضا ہو گئی، فدیہ ادا کرنی ہے، تو اسے کہا جاتا ہے ان 5 نمازوں کے ساتھ دن کی نمازوں میں ایک وتر کی نماز، چھٹی نماز کو بھی شامل کرو۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تیسرا عمل جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی اس روایت میں جو فرمایا وہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں جو قیام ہے یعنی تراویح، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر سارے علاقے والوں نے مسجد میں تراویح کو چھوڑ دیا تو سارے کے سارے اہل محلے والے گنہگار، سارے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ اور اگر کچھ لوگوں نے مسجدوں کو آباد کیا، کچھ لوگوں نے گھروں کو آباد کیا، جس طرح قرآن مجید سنانے کے لیے ہوتا ہے کہ گھروں میں بھی لوگ سنا رہے ہوتے ہیں، کمروں میں بھی سنا رہے ہوتے ہیں، فیکٹریوں میں بھی سنا رہے ہوتے ہیں، قرآن مجید سنانے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری لازم نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، تیسرے نمبر کا جو عمل فرمایا وہ عمل کیا فرمایا کہ وَقِيَامُ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اور پھر آگے کیا فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواه۔ عظمتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، اللہ تعالیٰ سے کاروبار کرنے کا مہینہ۔
ہے دنیاوی کاروبار کرنے کا سلیقہ سیکھ لیا، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ گزرنے والا، ابھی تک اللہ تعالیٰ سے لین دین کا سلیقہ نہیں آیا۔ وَمَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ، اگر کوئی نفلی عمل اللہ کے حضور پیش کرو گے تو اللہ پاک اس نفلی عمل کا درجہ کیسے بڑھا دے گا؟ کانا کمن ادا فریضتن، اگر آپ نے 2 رکعت اللہ کے حضور تہجد میں اٹھ کر، راتوں میں اٹھ کر یا دن میں کسی بھی وقت 2 رکعت اللہ کے حضور اگر آپ نے نفل نماز پیش کر دی، اللہ تعالیٰ اس 2 رکعت کو 2 رکعت عام دنوں کے فرض کے برابر اجر و ثواب کے اعتبار سے، گویا کہ عام دنوں میں جو فجر کی نماز آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں، تو یہ 2 رکعت نفل جو آپ رات کو پڑھ رہے ہیں، آپ سحری کے وقت میں پڑھ رہے ہیں، گویا کہ عام دنوں میں 2 رکعت آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے آپ کے نوافل کو اللہ رب العزت نے کس کے برابر کر دیا اجر و ثواب میں؟ عام دنوں کے فرائض کے برابر کر دیا، عام دنوں کے فرائض کے برابر کر دیا۔ اور وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ، اور جس کسی نے ایک فرض کو ادا کیا، جس کسی نے ایک فرض کو ادا کیا، فجر کی نماز آپ نے پڑھی، ظہر کی نماز آپ ادا کرنے لگے، عصر کی نماز آپ پڑھیں گے، مغرب کی نماز آپ ادا کریں گے، عشاء کی نماز آپ باجماعت ادا کریں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے ایک فرض نماز ادا کی، اللہ رب العزت عام دنوں کے 70 فرض نمازوں کے برابر اس ایک فرض نماز کا۔ آپ ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، جمعے کی نماز، عام دنوں کی جو ظہر کی نماز ہے، جمعے کی نماز ہے، اللہ رب العزت عام دنوں کے 70 جمعوں کے برابر آج کے اس جمعے کی نماز کو اجر و ثواب کے اعتبار سے بنا دے۔ اگر ایک جمعے سے 70 جمعے کی نمازوں کی برکتیں نصیب ہو سکتی ہوں، رحمتیں نصیب ہو سکتی ہوں، ہے کہ نہیں؟ فائدے کا مہینہ ہے کہ نہیں؟ کاروبار کا مہینہ، ایک دے کر 70 گنا حاصل کرو، کھوٹا سکہ جمع کرا کے کھرا سکہ وصول کرو، ہے کہ نہیں؟ کاروبار کا مہینہ۔ تو فرمایا کہ عام جو نفلی عبادتیں اس مہینے میں کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر کر دے گا، اور جو فرض ادا کرو گے اس فرض کو 70 گنا بڑھا کر 70 فرائض کے برابر کر دے گا۔ اور میرے عزیزو ذرا توجہ رہے، 4 نمبر پر فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا صبر کا مہینہ۔ کس کا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ۔ اور فرمایا کہ صبر کا اجر کیا؟ جنت۔ صبر کر لو، صبر کر لو۔ صبر کہتے کسے ہیں؟ صبر کے بدلے میں اللہ رب العزت جنت عطا فرما رہے ہیں، تو صبر کوئی چھوٹی چیز تو نہ ہوئی۔ روزے کے بدلے میں اللہ رب العزت خود اجر دے رہے ہیں، تو روزہ کوئی چھوٹا عمل تو نہیں ہوا۔ صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے، شکر کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ شکر کا عمل چھوٹا عمل تو نہیں، صبر کا عمل چھوٹا عمل تو نہیں؟ سمجھنا یہ ہے کہ صبر کہتے کسے؟ صبر کا 2 لفظوں میں مفہوم، آسان عام فہم، عوام بھی سمجھے، خواص بھی سمجھے۔ صبر کا جو عام مفہوم ہے، واضح مفہوم ہے، 2 ٹوک مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دینا۔ اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دینا، یہ صبر ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ کیوں؟ کھانے کو چھوڑا اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، پینے کو چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، آرام کو چھوڑا
اللہ کی رضا کے لیے، گالم گلوچ کو چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، جنگ و جدال کو چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، آپ نے ان تمام تر مشقتوں کو جھیل کر آپ نے صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے، روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، تلاوت کی اللہ کی رضا کے لیے، صدقات کیے ادا کیے اللہ کی رضا کے لیے، زکوٰۃ ادا کی اللہ کی رضا کے لیے، اذکار کیے اللہ کی رضا کے لیے، قیام اللیل کیا اللہ کی رضا کے لیے، تہجد میں کھڑے رہے اللہ کی رضا کے لیے، آپ تراویح میں کھڑے رہے اللہ کی رضا کے لیے، پورا قرآن سنایا اللہ کی رضا کے لیے، پورا قرآن سنا اللہ کی رضا کے لیے، پورے قرآن سننے کے لیے امام کے پیچھے کھڑے رہے، قاری کے پیچھے کھڑے رہے اللہ کی رضا کے لیے، پورا قرآن خود بھی پڑھ کر ختم کرتے رہے اللہ کی رضا کے لیے، ایک قرآن ختم کیا اللہ کی رضا کے لیے، 2 قرآن ختم کیا اللہ کی رضا کے لیے، 3 قرآن ختم کیا اللہ کی رضا کے لیے، ایک عشرے میں ایک قرآن ختم، دوسرے عشرے میں دوسرا قرآن ختم، تیسرے عشرے میں تیسرا قرآن ختم اللہ کی رضا کے لیے، ڈیلی ختم کیا اللہ کی رضا کے لیے، راتوں کو کھڑے ہو کر تلاوت کی اللہ کی رضا کے لیے، مغرب کے بعد تلاوت کی اللہ کی رضا کے لیے، عصر کے بعد تلاوت کی اللہ کی رضا کے لیے، دوپہر میں تلاوت کی اللہ کی رضا کے لیے، فجر میں تلاوت کی اللہ کی رضا کے لیے، ظہر میں تلاوت کی اللہ کی رضا کے لیے، عصر میں تلاوت کی اللہ کی رضا کے لیے، مغرب میں تلاوت کی اللہ کی رضا کے لیے، عشاء کی نماز میں تلاوت کی اللہ کی رضا کے لیے۔ صبر کہتے کسے؟ صبر کہتے کسے ہیں؟ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر موقوف کر دینا۔ فارسی کا ایک شعر ہے، ہمیشہ سنایا کرتا ہوں، عاشقی چیز سے بگو بندہ جانا بودن، دل بدستے دیگر دادن و حیرا بود۔ عاشقی چیز سے بگو، عشق کسے کہتے ہیں؟ عشق حقیقی، وہ عشق نہیں جو آپ کے یہاں مشہور ہے۔ عاشقی چیز سے بگو بندہ جانا بودن، بندہ اپنا محبوب کا ہو کر رہ جائے۔ ذرا کہیے عشق حقیقی کسے کہتے ہیں؟ انسان اپنے آپ کو اللہ پر موقوف کرے۔ کوئی پوچھے تم سے تمہاری مرضی کیا ہے، تو تم کہہ دو کہ میری مرضی وہی ہے جو میرے رب کی مرضی، جو میرے رب کی مرضی ہے وہی میری مرضی، میری رب کی رضا پر میں راضی، رب خوش ہے تو میں بھی خوش، مجھے کوئی ملال نہیں۔ یوں جب رب کی رضا پر آپ راضی تو اس کی نعمتوں پر بھی شکر ادا کرو گے، اور جب آزمائشیں آئیں گی تو صبر بھی کرو گے، شکر بھی کرو گے، ربا امتحان کے قابل تو سمجھا۔ یہ بھی تو احساس کی بات ہے نا، امتحان کے قابل سمجھا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ کیوں؟ کہ انسان اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دے۔ صبر کہا جاتا ہے کہ اپنی خواہشات کو، خواہش نفس کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دینا، یہ صبر۔ اور فرمایا کہ صبر کا اجر کیا ہے؟ صبر کا اجر کیا ہے؟ فرمایا کہ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، کہ اس کا اجر کیا ملے گا؟ سراپر جنت۔ اور رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ کیوں ہے؟ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک اللہ کے واسطے ممنوعات روزوں کا پابند رہ کر نہ کھانے نہ پینے کا ہم پابند، یعنی روزے کے جو ممنوعات اور محظورات ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا بھی مہینہ، خود روزے کو محفوظ کرنے کا بھی مہینہ، ممنوعات سے روزے کو محفوظ کرنا، خود روزے کو بھی محفوظ رکھنا۔ اور یہ تبھی ہو سکے گا کہ جب روزے کی حالت میں آپ صبر کا دامن تھامے رکھیں، جزا فضا نہ کریں، روزہ رکھ کر اپنے بیوی بچوں پر احسان نہ کریں، جیسے گھر میں داخل ہو گئے یہاں سے لٹ اٹھا کے اس کے مار دیا، اس کو اٹھا کے اس کو مار دیا، بچے کو اٹھا کے ادھر پھینک دیا، اس کو اٹھا کے ادھر پھینک دیا، بیگم کچن میں کام کر رہی ہے، اس کی باری آ گئی وہ پٹنا شروع ہو گئی۔
روزہ رکھ کے تم نے گھر والوں پہ احسان کیا؟ روزہ رکھ کے تم اپنے درجات کو بلند کروا رہے ہو، اپنی آخرت سنوار رہے ہو، یا کاروبار تم اپنا بہتر کر رہے ہو، یا گھر والوں کے واسطے روزہ رکھ رہے ہو؟ اگر گھر والوں کے لیے، گھر والوں پر احسان کرتے ہوئے تم نے روزہ رکھا، یہ تمہارا روزہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے واسطے ہے، میں خود اجر دوں گا۔ جب روزہ تم نے اللہ کے واسطے رکھا، گھر والوں کے واسطے نہیں رکھا، تو پھر گھر والوں پر تمہارے روزے کا کیا احسان؟ نہ تمہارے روزے کا گھر والوں پر کوئی احسان ہے، نہ تمہارے روزے کا کوئی وبال گھر والوں پر۔ وہ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد پتہ چلے گا اے مومن کتنے متقی ہے نا۔ روزہ رکھتے ہی جیسی ظہر کی نماز میں گرمی میں نکلتے ہیں، گرمی کی تپش میں، حدت میں، جب روزہ لگا ہوا ہوتا، پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، تھکا ہوا ہوتا، کہیں سے آواز آتے ہی انسان جو ہے وہ لڑنے کو دوڑ پڑتا ہے، تجھے جان سے مار دوں گا، تجھے یہ کر دوں گا، تجھے وہ کر دوں گا۔ وہ شہر الصبر، صبر کا مہینہ۔ بندہ خدا تجھے بھوکا رکھ کر، تیرے معدے کو بھوکا رکھ کر، تیرے نفس کو زیر کر کے اللہ رب العزت نے تجھ سے مجاہدہ کروایا کہ نفس کو دبایا کیسے جاتا۔ کھلا کر بھی تو اللہ رب العزت آزما سکتا تھا۔ علماء کرام نے اصول لکھا کہ نفس ابھرتا تب ہے کہ جب اس کا معدہ بھرا ہوا۔ تبھی تو صلحاء نے کہا کہ رات کا کھانا، ویسے پہلوان عام سائنس ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ رات کا کھانا منڈ کے کھانا چاہیے، شاید میں نے تو یہ سنا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن صلحاء کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، زاہد لوگ کہتے ہیں، متقی پرہیزگار لوگ، اللہ والے کہتے ہیں، خدا ترس لوگ کہا کرتے ہیں کہ رات کو کھانا پیٹ بھر کے نہ کھانا۔ کیوں؟ معدہ تمہارا بھرا ہوا ہوگا تو غفلت والی نیند آئے گی، فجر میں نہیں اٹھا جائے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی کھایا کرو، 2 پلیٹ کے بجائے 1 پلیٹ کھایا کرو، تاکہ بھوک کی شدت کی وجہ سے فجر کی اذانوں سے پہلے آنکھ کھلے۔ روزے میں بھوکا رکھوا کر، معدے کو خالی رکھوا کر نفس کو دبایا جاتا ہے۔ جب معدہ آپ کا خالی ہے تو نفس اگر ابھرنا بھی چاہے گا تو پھر وہ لٹکا ہوا ابھرے گا، اور جب کسی سے لڑنا بھی چاہے گا، آواز ہی نہیں نکل رہی تو لڑے گا کہاں سے؟ وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ۔ صبر صرف یہاں پر تھوڑی نہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کرنی ہے۔ صبر ایسا تھوڑی صبر کر لو بھائی ٹھنڈا پانی پی لو، ٹھنڈا پانی پی لو، صبر۔ ہم لوگ سارے کے سارے جتنے بھی جو باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں نا، وہ سارے کھانے پینے سے سمجھ میں آتی ہے۔ ہاں بھائی غصے میں ہے پانی پلا دو، پانی پلا دو۔ اب روزے میں غصے میں ہے تو پانی کہاں سے پلاؤ گے؟ صبر کے مقابلے میں اللہ رب العزت جنت عطا فرما رہے ہیں، تو صبر کوئی چھوٹی چیز ہے؟ صبر کوئی چھوٹا مسئلہ ہے؟ صبر کوئی چھوٹی بات ہے؟ وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کسی نے گالم گلوچ کی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمہارے بھوکے رہنے کی اللہ رب العزت کو حاجت نہیں جب تک کہ تم نے قول الزور، جھوٹی بات نہ چھوڑی۔ جھوٹی بات کیا؟ عملی طور پر آپ نے بتا دیا کہ آپ روزے دار نہیں، آپ گالم گلوچ کر رہے ہیں۔ گالی کا جواب آپ نے گالی کی صورت میں دیا، مار کا جواب مار کی صورت میں دیا۔ جب آپ نے اپنی بات کی سچائی کو اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت نہ کیا تو محض تمہارا بھوکا پیاسا رہنا، اللہ پاک کو ایسے بھوک اور پیاس کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک کو ایسے بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں۔ روزے میں کن تقاضوں پر عمل کی ضرورت ہے؟ اگر کوئی تم سے بھیڑتا ہے تو کہہ دو میرے بھائی کمزور آدمی، کمزور آدمی۔ یہ اندرون سندھ والے کہتے ہیں نا کہ صحیح غریب ہیں، اسا غریب۔ کوئی روزے کی حالت میں لڑ پڑے تو کہہ دو کہ سائیں اسا غریب۔
میں غریب آدمی روزے دار ہوں، پھر چھیڑتا ہے تو پھر کہہ دو کہ غریب ہوں روزے دار، نہیں لڑ سکتا، نہیں لڑ سکتا۔ کیوں؟ شریعت کے تقاضے مجھے لڑنے نہیں دیتے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں نے اپنی طبیعت اور فطرت کے تقاضوں پر کب چلنا ہے؟ شریعت کے تقاضوں پر چلنا۔ جب شریعت کے تقاضوں پر چلنا ہے تو پھر شریعت کے تقاضے آپ کو رمضان المبارک گزارنے کی کس طرح تلقین کرتا ہے؟ اس طرح تلقین کرتا ہے کہ رمضان المبارک میں آپ اگر کسی کے ساتھ آپ کا تبادلہ ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ مناظرہ ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، طبیعت میں بار گزرتا، آپ کا ہر دفعہ ہار جانا یہ آپ کی جیت، ہار جائیے ہر دفعہ۔ اپنے آپ کو روزے دار سمجھ کر ہار جانے کا مطلب صبر کر جائیے روزے دار ہوں۔ کوئی چھیڑتا ہے تو کہہ دیجئے کہ روزے دار ہوں، میں نہیں بحث مباحثہ کر سکتا۔ اب روزے دار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ افطار کرنے کے بعد بتاؤں گا، روزہ تو کھلے، کیونکہ روزے کی حالت میں روزے کے تقاضے روک رہے ہیں، افطار کے بعد رمضان المبارک کے تقاضے روک رہے ہیں۔ افطار کے بعد رمضان المبارک کے تقاضے روک رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے عزیزو، صبر ثوابہ الجنہ، صبر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کرنی ہے تو صبر سستا نہیں۔ فرمایا کہ صبر اس کا اجر جو ہے وہ جنت ہے۔ کیوں؟ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، کھانے کو موجود، پینے کو موجود، صلاحیت آپ کے پاس موجود ہے، آپ متمول ہیں، آپ کاروباری ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپ کے پاس کھانے کو بھی ہے، پینے کو بھی ہے، تمام اسباب موجود ہیں، تمام سہولیات موجود ہیں۔ جب آپ صبح صادق سے لے کے غروب شمس تک روزہ رکھتے ہیں تو پھر اس بھوکے پیاسے کی بھوک کی شدت کا احساس اپنے اندر پیدا کرتے ہیں کہ جسے رمضان کے علاوہ کے مہینے میں بھی کھانا نصیب۔ آپ اس غریب مفلس نادار کی اس کیفیت کو رمضان المبارک کے مہینے میں محسوس کرتے ہیں، اور محسوس کرنے کے بعد صبر کرتے ہیں، اور جب محسوس کر لیتے ہیں تو آگے فرمایا وہ شہر الصبر و شہر المواسط، اور یہ مہینہ جو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ غم گساری کا مہینہ۔ جب وہ احساس رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کی صورت میں آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر غریب پڑوسی کا احساس پیدا ہونے کے بعد آپ اسے اپنے ہاتھ سے پکڑتے ہیں، اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اور اپنے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ اسے عطا کرتے ہیں، اور اس حدیث شریف کا مصداق بنتے ہیں جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ افضل الصدقۃ فی رمضان، کے سب سے بہترین صدقہ رمضان کا۔ روزہ نہ رکھتے تو غریب کی غربت کا احساس ہوتا، روزہ نہ رکھتے تو غریب کی مفلسی کا احساس ہوتا، روزہ نہ رکھتے تو بھوک کی شدت کا احساس ہوتا، روزہ نہ رکھتے تو کیا ان لوگوں کے احساسات آپ کے دل اور دماغ سے گزرتے کہ جنہیں توفیق نہیں۔ جب آپ نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کے اندر حمیت ان لوگوں کے حوالے سے، غیرت ان لوگوں کے حوالے سے، اخوت مواخات ان لوگوں کے حوالے سے، بھائی چارگی کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا، اور یہ جذبہ آپ کے اندر جو پیدا ہوا مواخات کا، نرمی کا، یہ اس بھائی کے واسطے آسانی پیدا کرنے کا۔ یوں رمضان المبارک کے مہینے میں غریب ہو، مالدار ہو، کاروباری ہو یا غیر کاروباری، نہیں تو باخدا آج اپنے دسترخوان میں بیٹھ کے تجربہ مشاہدہ کر کے دیکھیے گا کہ آپ نے پکانے کو، آپ نے دسترخوان میں سجانے کو ایک پھل رکھا ہوگا، ایک چیز آپ نے رکھی ہوگی، کوئی چاٹ وغیرہ، لیکن دسترخوان کے سجنے کے بعد دیکھیے گا 4 5 6 چیزیں خود بخود آ جاتی ہے کہ نہیں؟ خیر و برکت کا مہینہ۔ اور یہ ہوتا کیسے ہے؟
کہ جب آپ نے بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کیا تو پھر آپ نے اس بھوک کی حالت کی شدت کو محسوس کیا. جب آپ کے اندر وہ احساس پیدا ہوا تو اس احساس نے داعیہ پیدا کیا، یہ جذبہ ایثار آپ کے اندر پیدا کیا. پیدا کرنے کی وجہ سے آپ نے پڑوس کے گھر میں افطار بھجوایا. اس افطار کے بھجوانے کی وجہ سے پڑوس کے گھر کا دسترخوان بھی مختلف رنگوں کے کھانوں سے سج گیا. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، 5ویں نمبر پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے. غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسروں کے دکھ کو سمجھنے کا مہینہ. وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایسا مہینہ ہے 6 نمبر پر کہ جس میں اللہ رب العزت مومن کے رزق کو بڑھا دیتا. اللہ پاک مومن کے رزق کو بڑھا دیتا. مومن کے رزق کو کیسے بڑھاتا؟ آپ پورا مہینہ رمضان المبارک میں آپ روزوں میں، آپ تلاوتوں میں، آپ نوافل میں، آپ جو ہے وہ دیگر عبادتوں میں مصروف ہے، لیکن اللہ رب العزت آپ کی روزی کو کیسے بڑھا رہا ہے؟ شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ ایسا مہینہ ہے کہ آپ کے خیالات میں بھی نہیں آئے گا اللہ رب العزت کہاں سے آپ کے لیے رزق کا اضافہ کرے. چنانچہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ دسترخوان میں بیٹھے ہوئے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے دسترخوان میں کتنے قسم کے کھانے آ کر سج گئے، کتنے قسم کے کھانے دسترخوانوں میں بچ جاتے. شہر یزاد فیہ رزق المومن، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ مال ہے، غریب نادار کے پاس نہیں ہے. آپ نے احساس کیا، اسے اپنی طرف سے کچھ جو ہے وہ دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مومن کے رزق میں، روزی میں اضافہ کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ آپ صدقات کا اہتمام کریں گے، مومن کے رزق میں اضافہ ہو گیا. آپ خیرات کا اہتمام کریں گے، مومن کے رزق میں اضافہ ہو گیا. آپ نے افطار کسی کو کرایا، مومن کے رزق میں اضافہ ہو گیا. آپ نے کسی کے گھر میں سحری بھجوا دی، مومن کے رزق میں اضافہ ہو گیا. آپ نے کسی کو صدقۃ الفطر دے دیا، مومن کے رزق میں اضافہ ہو گیا. آپ نے کسی کو زکوٰۃ کے مال سے نواز دیا، مومن کے رزق میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ وَشَهْرٌ کہتے ہیں کہ یزاد فیہ رزق المومن، کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت مومن کے رزق کو بڑھا دیتا، اضافہ کر دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے تقاضوں پر عمل کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے. اس حوالے سے جو باقی تفصیلات ہے زندگی بخیر و عافیت آئندہ جمعے آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزوں کے اہتمام کی خوب توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک میں جو اہتمام کے ساتھ کیے جانے والے اعمال ہیں ان کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. پنجگانہ نماز کا اہتمام، کثرت کے ساتھ تلاوت اور باجماعت جو ہے وہ تراویح کا اہتمام، 20 رکعت سنت مؤکدہ سمجھتے ہوئے، یہ 4-5 چیزیں، اور اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال اور استغفار جو ہے وہ جہنم سے استغفار انسان جو ہے وہ کرے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی خیر کے کام ہیں وہ خیر کے کام کریں. اور آخر میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ اعضاء جوارح کے اعتبار سے بھی رمضان المبارک کا اہتمام کرے. یعنی جب روزہ رکھے تو اپنے اعضاء جوارح کو بھی روزہ رکھوائے، آنکھوں کو بھی روزہ رکھوائے، ہاتھوں کو بھی روزہ رکھوائے، اپنے وجود کے ہر حصے کو روزہ رکھوائے کہ جن وجود کے حصوں کے ذریعے سے انسان گناہ کی طرف جا سکتا ہے، گناہ کی طرف آمادہ ہو سکتا ہے، ایسے وجود کے ہر حصے کو روزہ رکھوائے. یوں آپ کا پورا وجود سراپا سرتاپا آپ روزے دار ہوں گے. روزے کا احترام کلیتاً ہوگا. جب کلیتاً روزے کا احترام ہوگا تو پھر ثمرات اور نتائج بھی اسی طرح آپ کو حاصل ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں سراپا روزے دار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ثمرات نتائج جو ہے کلیتاً حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب